الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات، میں نے آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں اس سے پہلے سنائی ہیں، اور وہ تقریباً وہ سب باتیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھی ہیں۔ ویسے تو میں ان سے زیادہ سنا چکا ہوں، جو انہوں نے لکھی ہیں وہ تقریباً آدھی ہیں جو میں نے آپ کو سنائی، اور میں آپ کو جو سنا چکا ہوں وہ ان سے زیادہ ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کشف المحجوب میں ہیں۔ لیکن یہی بس نہیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مناقب اور بہت سارے فضائل میرے حافظے میں ہیں، اور میرے جی میں ہے کہ میں آپ کو وہ بھی بیان کروں، اس لیے کہ جس طرح آپ محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، اس طرح آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہیں۔ تو جس طرح آپ کو اپنے سید الانبیاء کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، اس طرح اپنے امام کی شانیں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونی چاہیے نا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جناب تم حنفی کیوں ہو، کس طرح ہو؟ تو میری ان باتوں سے پہلے آپ کیا بتا دیں میں حنفی ہوں جو کیوں؟ بعض کو تو پتہ ہی نہیں کیوں حنفی ہوں، کوئی بتائے گا تو بس زیادہ سے زیادہ کہ ابو حنیفہ کا میں مقلد ہوں۔ تو ابو حنیفہ کیا تھے کوئی پتہ نہیں، کون تھے، کیا شان تھی، تو آج کچھ تو آپ کو پتہ چل جائے ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کچھ ان کے فضائل بیان کروں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی رب کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو ایک صاحب نے عرض کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرین منہم کون ہے؟ اب اس کا مطلب میں آپ پہلے بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک عظیم رسول بھیجا، ان میں سے ہی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے گناہ سے، کفر سے، شرک سے۔ سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ اور بھی ہوں گے جن کو وہ تعلیم دیتا ہے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے آ کر ملے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس نبی کا فیض اوروں تک بھی پہنچے گا، اس کی تعلیم، اس کا تزکیہ وہ اوروں تک بھی پہنچے گا، وہ اور جو ابھی ان سے آ کر ملے بھی نہیں ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آخرین منہم کون ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص علم، تعلیمی فیض پہنچے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خاموش رہے، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ سلمان فارسی عرب کے نہیں تھے نا، فارس کے تھے، یعنی عرب کے باہر والے ملکوں کو عجم کہا جاتا ہے، عجم، چاہے اس میں فارس ہو، عراق ہو، دوسرے ملک ہو۔ تو آپ نے سلمان فارسی کی طرح کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ وہ آخرین منہم، یعنی عربی میں بولا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ آخرین منہم اس کی قوم میں سے ہوں گے، جی، کہ اور وہ اس شان کے ہوں گے کہ اگر علم ثریا کے پاس ہوگا، ثریا کہتے ہیں کھتیاں، تارے، کہ اگر ثریا کے پاس بھی علم ہوگا قرآن کا یا حدیث کا تو وہ وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ اچھا، تو وہ اس کی قوم میں سے ہوں گے، آپ نے فرمایا سلمان کی۔ ظاہر سلمان عرب نہیں تھے، یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ اجمی ہوں گے،
عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا علم دے گا، میرے ذریعے سے میرا فیض اتنا پہنچے گا کہ اگر علم آسمان کے ستاروں پر ہوگا تو اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے، حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد شاگردوں کے سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کے سردار ہیں جو آخرین منہم ہیں، جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض پہنچا اور وہ آسمانوں سے بھی علم کو اتار لاتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو خود صاحب مذہب امام ہیں اور مالکی مسلک بھی ہے اور مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے دور میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ ان کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا دلائل سے آراستہ ہے کہ اگر اس پتھر کے ستون کو چاہے کہ سونے کا ثابت کروں تو وہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے، اتنی قوت استدلال ہے اس میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی تھے۔ ویسے آپ کے اساتذہ کی تعداد تو 4000 کے لگ بھگ لکھی گئی ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ 4000 استاد زیادہ ہونا کوئی خامی ہے، ہمارے لیے یہ ہمارے دور میں یہ عجیب بنتا ہے کہ 4000 استادوں کو پڑھا تو شاید نائل ہوگا۔ اس وقت یہ تھا کہ جس سے کچھ بھی علم حاصل کرتے تھے، کچھ حدیثیں بھی حاصل کرتے تھے، اس کو پر استاد تصور کرتے تھے، تو جس سے نبی پاک کی حدیث ملتی تھی اس کو وہ اپنا استاد کہتے تھے۔ تو ان اساتذہ میں جو 4000 ہے اور ان میں 2-3 صحابی بھی ہیں، اور یہ واحد امام ہے، آپ کے امام واحد امام ہیں جنہوں نے براہ راست صحابی کی زیارت کی اور صحابی سے فیض حاصل کیا، نہیں سمجھے؟ باقی سب کو درمیان میں اور واسطے سے پہنچا علم، لیکن انہوں نے صحابہ کرام رسول اللہ سے صحابہ نے لیا اور انہوں نے 2-3 صحابہ سے براہ راست لیا ہے، گویا صحابہ کے شاگرد ہیں، اور دوسرا کوئی امام صحابہ کا شاگرد براہ راست نہیں ہے۔ تو آپ کے جو دو استاد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہیں، یہ 2 صحابی رسول ہیں جن سے انہوں نے براہ راست حدیث سنی اور براہ راست علم حاصل کیا۔ اور سب سے زیادہ صحبت انہوں نے حضرت حماد کی پائی تھی، وہ ایک تابعی ہیں اور انہوں نے بھی بہت بڑی ان کی شان ہے، اور ان کا حلقہ درس تھا غالباً کوفہ میں۔ تو ویسے کوفہ اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا، حضرت علی مرتضیٰ یہاں رہے تھے، چاہے کتنا عرصہ بھی رہے تو اللہ والوں کی تو چند لمحے بھی قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ مرکز تھا کوفہ بھی، دمشق میں مرکز تھا، بہت سارے صحابہ وہاں بھی تھے، اور یہاں بھی، اور مدینہ اور مکہ تو تھے ہی۔ تو حضرت حماد کی شاگردی کا واقعہ بھی یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ میں کس کے حلقہ درس میں زیادہ حاضری دیا کروں۔ اتفاق سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سنت کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ عین سنت کے مطابق طلاق کس طرح ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی منشا ہو کہ اس طریقے سے اگر دی جائے تو دی جائے۔ آپ بھی یہ سن لیں اچھی طرح اور لوگوں کو بتا دیا کریں۔ اور یہ طریقہ بنا ہوا ہے نا کہ اگر چولہے پر لڑے تو وہاں 3-4 طلاقیں پھینک دیں، اگر چارپائی پر لڑائی ہو گئی تو وہاں پھینک دیں، آٹا گوندتے ہو گئی تو وہاں پھینک دیں، اگر سسرال والے آ گئے اور تو تکار بڑھ گئی، تکرار بڑھ گئی تو وہیں دے تیری طلاق 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 طلاق۔ ہاں جی، یہ بکواس بازی جو شروع کر رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلنے کا سلسلہ، جہالت کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے۔ طلاق غصے کا کام نہیں ہے، طلاق سوچ سمجھ کر دینے کا کام ہے، نہیں سمجھے؟ جب بندہ نارمل ہو،
نہ غصے میں ہو، نہ شوخی میں ہو، نہ شراب پی ہوئی ہو، نہ وحشت میں ہو، تو غصہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے۔ غصے کی حالت میں پتہ نہیں چلتا بھلے برے کا، دوسرے دن ڈوئی طرح منہ کر کے کھڑا ہوں بھی میں تو طلاق دے بیٹھا، ان کی کرا سوچی پایا ان کی کریے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ایک تو غصے میں تم گالی نکالو، الگ گالی نکالنی تو نہیں چاہیے، میں آپ کو ویسے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بکواس کرو، گالی نکالو، ڈنڈے مارو، تھاپے مارو، کچھ کرو، طلاق نہ دو۔ طلاق اس وقت دو جب تم نارمل ہو، غصہ جا چکا ہو، اول آخر آگا پیچھا سا بندہ سوچ لے، نتیجے پر مشورہ کر لے، کسی عالم سے بات اس وقت بندہ دے، بلکہ جتنے دیر کر سکے اتنی دیر کر کے دے، ہو سکتا ہے خیال بدل جائے۔ سمجھے؟ تو سب کو یہ بتاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طلاق پھر دینی ہو کہ آپ نارملی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس عورت سے میرا مشکل ہے اپنی بات، تو آپ سنت کے مطابق طلاق یہ کہ ایک تو حیض میں طلاق نہ دیں، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے ماہواری کے دن تو نہیں ہے، طور میں ہو، پاک حالت میں ہو، اور پاک بھی ایسی کہ اس پاکیزگی کے دنوں میں آپ اس کے قریب نہ گئے ہوں۔ سمجھے؟ اچھا، تو اس حالت میں آپ طلاق دیں اور پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اس کے بعد 3 حیض گزر جائیں، 3 مہینے تقریباً ہوں گے، 1 2 3 اس کے بعد وہ عورت فارغ ہو گئی، دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فارغ ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ سمجھے؟ اب آپ کا اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہوش کا بھی ٹھکانے آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی کے 6 مہینے بعد ٹھکانے آئیں، کسی 6 سال بعد ٹھکانے آئیں، کسی کی اور شادی کرنے کے بعد وہاں سے جوتے کھانے کے بعد ٹھکانے آئیں، تو پھر وہ صلح بھی کر سکتا ہے نئے نکاح کے ساتھ، اور وہ عورت اگر اتفاق سے اس نے شادی نہ کی ہو پہلے، یا کی ہو اور بدقسمتی سے اس سے بھی نا نباہ ہوا ہو، تو پھر آپ اس سے دوبارہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر اس نے پہلی شادی نہ کی ہو تو وہ آپ کے حق میں ابھی تھی، غیر کا منہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ بس یہ ہے سنت کے مطابق طلاق۔ تو آپ نے، میں نے اچھی طرح وضاحت کر دی، تو آپ نے یہ بات جواب سنا، اسے کہا کہ یہ حماد سے پوچھنا اور پھر مجھ کو بتانا کہ وہ کیا بتاتے ہیں۔ جب ان سے وہ مسئلہ پوچھ کے آیا اور آپ کو بتایا، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جو حضرت حماد ہیں وہ سب سے زیادہ بالغ نظر ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر یہ ان کے پاس طویل عرصہ تک رہے۔ ایک عرصہ بعد خیال آیا کہ میں اپنا علیحدہ حلقہ درس قائم کر لوں، لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ان کو کہیں کسی کام کے لیے شہر چھوڑ کر جانا پڑا، تو یہ ان کے بعد ان کے حلقہ درس میں، کیونکہ ان کے مقبول نظر تھے، تو ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کر درس دیتے رہے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے پاس 60 فتوے آئے، ان میں سے 40 دیے، 60 انہوں نے فتوے دیے، ان میں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو دکھائے، تو 40 بالکل صحیح تھے، اور 20 میں تھوڑی بہت کچھ ترمیم کی ضرورت تھی۔ تو پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ کو علیحدہ حلقہ درس بنانا ہی نہیں چاہیے، ان کے خدمت میں ہی رہنا۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے پیاروں کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ان میں لڑائیاں فساد نہیں تھے، خود پرستیاں نہیں تھی، خود غرضیاں نہیں تھی، غرور نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کی محنتوں سے دین ہم تک اتنی مکمل شکل میں پہنچا ہے کہ آج جس مسئلے کی ضرورت ہو آپ کو بنا بنایا کتابوں میں سے مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔